نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور اس عظیم کتاب کی آگے اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ معزز سامعین، انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ دنوں کا تعطل آیا بیماری کی وجہ سے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو مستقل بنیادوں پر جاری و ساری رکھیں گے، صرف اس ذہن سے کہ یہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وَاعْلَمُوا یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر ہے۔ اس کا مصدر ہے علم، عالمہ اس کا ماضی ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جان لینا۔ تو وَاعْلَمُوا امر کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا کہ تم جان لو، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے خاص طور پہ مخاطب ہو کر یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا تم جان لو، اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو اور انتہائی اہمیت کے ساتھ اس بات کو اپنی ذہن میں بٹھا لو۔ انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا معنی یقیناً ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یقیناً اور ایک معنی بے شک۔ کلام کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے اور کلام بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ کلمہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا امر کا صیغہ ہے، اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لو، انا یقیناً، فیکم تم میں، فی کا معنی میں ہوتا ہے اور کم کا معنی تم میں، کیا مطلب تمہارے درمیان، انا فیکم یقیناً تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ کیا مطلب اس کی توضیح اور تشریح اور تفسیر جو ہے یہ انشاءاللہ ترجمے کے بعد ہم کرتے ہیں۔ ابھی ترجمے کو دیکھیں کہ وَاعْلَمُوا اچھی طرح یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، انا یقیناً فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر، لو شرطیہ ہے، اس کا معنی اگر آتا ہے، لو اگر، یطیعکم تمہاری وہ اطاعت کریں، یطیع اطاع، یطیع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اطاعت کرنا۔ لو یطیعکم اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری پیروی کرنے لگیں، یعنی کہ اصل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کے پیچھے چلو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، تم اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانو، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات نبی مانے تو اس کا پھر ایک نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لو یطیعکم اگر تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں اللہ کے رسول، فی کثیر من الامر بہت زیادہ معاملات میں، کثیر کا معنی زیادہ اور من الامر معاملات، بہت زیادہ معاملات میں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا دقیق نقطہ بھی جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کثیر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی ہر بات ہی منوائیں اور تم سے کبھی مشورہ ہی نہ لیں یا تم سے کبھی تمہاری رائے کو کبھی تسلیم ہی نہ کریں، نہیں۔ اللہ نے حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ سے
مشاورت کیا کریں۔ اور بہت سارے مقامات پر اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ کی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ جیسے جنگ خندق کا موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی اور پھر ایک صحابی کی رائے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے مدینہ میں ہی اپنے آپ کو رکھا اور پھر خندق کھودی۔ تو کثیر کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملہ یا بہت زیادہ معاملات میں، یعنی کہ زیادہ معاملات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی شروع کر دیں، تمہاری بات ماننی شروع کر دیں، تمہاری ذہن کے مطابق چلنا شروع کر دیں، اگر ایسا کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ لعنتم جو ہے یہ اس کا معنی مشقت ہے۔ یہاں پر آناتا اس کا جو ہے وہ ماضی ہے اور عنت ہی اس کا مادہ ہے۔ آناتا کا لغوی معنی دشواری میں مبتلا ہو جانا، مصیبت میں پڑ جانا، ہلاکت میں پڑ جانا۔ تو لعنتم یہاں پر لام جو ہے یہ جواب شرط ہے، لو یہاں پہ پیچھے شرطیہ آیا تھا تو اس کا جواب شرط ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت زیادہ معاملات میں، باتوں میں تمہاری اگر پیروی شروع کر دیں، تمہاری بات ہی ماننا شروع کر دیں، لعنتم تو تم خود مبتلا ہو جاؤ گے دشواری میں، یعنی تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے انسان کے احوال کا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی اللہ کی ذات جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود احکامات اللہ تعالیٰ جاری فرماتے ہیں اور معاملات کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، نہ ہی اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنا ہے کہ وہ تمہاری بات مانے، نہیں بلکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تم اپنے پیچھے نبی کو چلانا شروع کر دو گے تو تمہارے لیے ہی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں اپنی اچھائی اور برائی کا علم نہیں ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو ہماری زبردست قسم کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت ہر لمحہ نبی کے ہی تابع رکھنا چاہیے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عظمت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اور اسی میں اخروی کامیابی ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں انسان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ وگرنہ انسان انتہائی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، انتہائی ٹینشن میں آ جاتا ہے، ذہنی سکون انسان کا برباد ہو جاتا ہے، اور انسان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر بھی اور مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود، گاڑی بنگلہ اور بہت نوکر چاکر اور آسائشیں ہونے کے باوجود انسان کو ایک قیمتی دولت جو ذہنی سکون ہے وہ کبھی دستیاب نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے اور اس کے رسول کے تابع کر دے۔ تو یہ ہے لعنتم، کہ فرمایا کہ اگر لو یطیعکم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں، فی کثیر من الامر، کثیر من الامر بہت سارے معاملات میں، یعنی کہ زیادہ معاملات میں، لعنتم تو تم خود پریشان ہو جاؤ گے، خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم، ولیکنہ، یہ لاکنہ جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور تاکید کے لیے ہی آتا ہے۔ فرمایا اور لیکن اللہ حببہ، اللہ نے حببہ کر دیا ہے۔ حببہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، تحبیب اس کا مادہ ہے، یا مصدر کہہ لیں، حبب اس کا مادہ ہے، تحبیب مصدر ہے، حبب اس کا مادہ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے محبوب بنا دینا، محبت کا دل میں ڈال دینا، دوست بنا دینا، یہ حببہ کا معنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے، الیکم تمہارے لیے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے
ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ ایمان ہے کہ انسان ہر وقت ہر لحاظ سے سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، اللہ سے کرے، اور یہی ایمان صحابہ کے اندر تھا جو ان کو پسند تھا، ان کو محبوب تھا، اور اس ایمان سے وہ محبت کرتے تھے، اس ایمان سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، پیروی اور اللہ کے حکم کو ماننے میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، کس چیز کی؟ ایمان کی۔ وَزَيَّنَهُ، اور اس ایمان کو اللہ نے مزین کر دیا ہے۔ مزین کرنا، خوبصورت بنانا، مزین کرنا، دل میں اس کی روشنی کو پیدا کرنا، یہ معنی ہے وَزَيَّنَهُ، اور اس کے ذریعے سے روشنی پیدا کر دی اللہ نے فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے مزین کر دیا، ایمان کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے۔ تو یہ ہے مومن کے ایمان کی علامت کہ وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لگا رہتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، یا نافرمانی در نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے اور انابت بھی نہیں کرتا، رجوع بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ بندہ پھر مومن نہیں ہے، بلکہ یہ منافق آدمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، اور ایمان کے ذریعے سے مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ منور فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایمان کی جو دوسری علامت ہے، مومن کی جو دوسری علامت ہے، تو وہ یہ ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کَرَّهَ یُکَرِّهُ باب تفعیل ہے، کاریہ اس کا مادہ ہے، کاریہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدگی۔ وَقَرَّهَ، اور مومن کے لیے اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے کیا چیز؟ الکفر، کفر کو۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے کفر کو، والفسوق، اور فسق کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ تو یہ تین چیزوں سے مومن آدمی دور رہتا ہے۔ کفر سے بھی دور رہتا ہے، کیا مطلب؟ کافر سے دلی نفرت کرتا ہے، کفر سے دلی نفرت کرتا ہے، تو اور اسی طرح فسق سے بھی دلی نفرت کرتا ہے، مومن فاسق نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ کا بہت زیادہ نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور عصیان بھی نافرمانی کو ہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نہ کفر کے قریب جاتا ہے، نہ ہی انسان فسق کے قریب جاتا ہے، اور نہ ہی مومن آدمی جو ہے نافرمانی کے قریب جاتا ہے، بلکہ ہر وقت اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ بہت بڑا ایک اعلان کیا اللہ نے، اولئک ھم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ راشد ہیں۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ہم ہر آدمی اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ہمیں کفر سے نفرت ہے، اگر ہمیں فسق سے نفرت ہے، اگر ہمیں نافرمانی سے نفرت ہے، دلی نفرت ہے، اور ہم ایمان کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے، اور ہم مومن ہیں اللہ کی توفیق سے، اور سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، تو جتنے حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، خدا را اپنے آپ کو بچا لیجئے، ایمان کی فکر کیجئے، وگرنہ یہ نفاق کی علامت بن جاتا ہے کہ جب انسان کافروں کو پسند کرے، ان کی تہذیب کو پسند کرے، ان کے کلچر کو پسند کرے، ان جیسا لباس پسند کرے، ان جیسی گفتار پسند کرے، ان جیسا بننے کی کوشش کرے، اپنے چہرے کا حلیہ، اپنے لباس کا حلیہ، اپنے انداز کا حلیہ، اور ان جیسی مطلب ان کی ہر چال کو اپنانے کی کوشش کرے، اور پھر زبان سے جھوٹ بولے، بددیانتی کرے، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، اللہ کی بھی نافرمانی کرے، رسول کی بھی نافرمانی کرے، تو میرے بھائیو یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، یہی ہماری اخروی کامیابی ہے۔ دیکھ لیں قرآن مجید کتنی زبردست کتاب ہے، جو ہماری زبردست رہنمائی فرما رہی ہے کہ ہمیں ایمان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محبوب بنایا ہے، اور ہمارے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے۔ تو ان کے ایسے لوگ جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ایمان کے اوپر رہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ راشد ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ نعمت مل گئی
کہ وہ ایمان کو اب پسند کرتا ہے، ایمان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کفر سے، عصیان سے اور فسق سے نفرت کرتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَنِعْمَ، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ تو دوبارہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو، اَنَّ فِیکُم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ جب رسول اللہ موجود ہیں تو تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تم اپنے ذہن سے خود بنا کر اس کو کرنا شروع کر لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی عمل شروع کر دو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر کوئی کام شروع کر دو، تو ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس پر عمل شروع کرو۔ اور اگر تمہاری اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی شروع کر دیں تو پھر تمہاری کس کس کی بات کو مانیں گے؟ دیکھیں، انسان کی عقل جو ہے وہ مختلف ہے، ہر انسان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ 10 آدمیوں کی رائے اگر لی جائے تو 10 میں سے ہر بندے کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کی بات کو مانیں گے؟ تو اس طرح فساد پیدا ہوگا، جھگڑا پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ اور آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں اور قابل عمل ہیں۔ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کرنا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آج کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس انداز سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھ کے عمل کریں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے نہ بڑھیں، تو یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی یہ لیکچر آپ کے پاس آتا ہے، آج 5واں لیکچر ہم نے سنا ہے، تو آپ اس کو آگے سے آگے شیئر کریں اس بطور صدقہ جاریہ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قرآن ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت آپ اس کو بطور صدقہ جاریہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور کوئی اگر سوال کرتا ہے کسی قسم کا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام۔